ویڈیو کیوں بنائی؟ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ نے نوجوان کو گولی مار دی۔ سخی حسن کی موبائل مارکیٹ میں نوجوان سعد اپنے ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے آیا تھا۔ سعد احمد T20 ورلڈ کپ کے پاک بھارت میچ کے لیے دکانداروں سے بات چیت کے بعد ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ گارڈ نے ویڈیو بنانے سے روکا۔ سیکیورٹی گارڈ نے باتیں کرتے کرتے نہتے ٹک ٹاکر کو قریب سے گولی مار دی۔ ویڈیو میں ٹک ٹاکر کو موبائل سے ویڈیو بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مشتعل سیکیورٹی گارڈ نے ٹک ٹاکر کے قریب پہنچ کر گولی چلائی۔ فائرنگ ہوتے ہی موبائل مارکیٹ میں بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس نے گارڈ کو گرفتار کر لیا۔ تمام مسائل کے حل کے لیے بھی ساتھ کھڑے۔ آج میں نے کوئی چیک نہیں دیا، 60 کے 60 خاندانوں میں کیش دیا گیا ہے۔ یہ کوئی مرہم نہیں ہے، مستقل حل کے لیے بھی کوشاں ہے۔ ایک اچھا ہاسپٹل بننا چاہیے۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کے مزید 4 زخمی دم توڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی۔ سول اسپتال کے برنز وارڈ میں زیر علاج 6 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا سانحہ پریٹ آباد کے جائے حادثہ کا دورہ۔ متعلقہ حکام سے سانحے کے متعلق تفصیلی بریفنگ لی۔ متاثرین سے بھی ملاقات۔ 20 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، افسوسناک سانحے پر ہر شخص غم زدہ ہے۔ متاثرہ خاندانوں کا درد مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ آج 60 متاثرہ خاندانوں میں رقوم تقسیم کی۔ مزید مالی امداد بھی کریں گے۔ خفیہ ایجنسیاں اور عدلیہ خلاف تھیں، پھر بھی کامیاب ہوئے۔ کانگریس اتحاد کا بھارتی انتخابات میں برتری کا دعویٰ۔ راہل گاندھی نے کہا، عوام نے فیصلہ دے لیا، مودی نہیں چاہیے۔ صرف بی جے پی نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا۔ ہماری لڑائی بھارت کے آئین کو بچانے کی تھی۔ حکومت نے اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں کی۔ نئی دلی کے وزیر اعلیٰ کو جیل میں ڈالا۔ نریندر مودی اور امت شاہ نے ڈرانے اور دھمکانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر لڑے، تمام اتحادیوں کی عزت کی۔ حکومت بنانے یا نہ بنانے سے متعلق اتحادیوں کی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے۔ پارٹی صدر مالک ارجن کھرگے گھر نے کہا، مینڈیٹ نہ ملا، مودی سرکار کی بہت بڑی شکست ہے۔ 400 سیٹیں نہ ملنے سے مودی آئین تبدیل نہیں کر سکتا۔ نفرت کا پرچار، پھنس گئی مودی سرکار۔ 400 پار کا نعرہ لگانے والا بی جے پی اتحاد 300 سیٹیں بھی نہ لے سکا۔ نریندر مودی نے تیسری بار حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ پارٹی ہیڈ آفس پر جشن سے خطاب میں کہا، تیسری بار حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ ہماری جیت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی جیت ہے۔ دعویٰ کیا، عام آدمی پارٹی کو دہلی میں ایک سیٹ بھی نہ مل سکی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق نفرت انگیز بیانی کی وجہ سے بی جے پی مضبوط سیٹیں ہار گئی۔ مودی کا انتخابی اتحاد 300 نشستیں بھی حاصل نہیں کر پایا۔ ابتدائی نتائج میں اپوزیشن اتحاد کو 233 سیٹیں حاصل، 100 سے زائد نشستوں کے نتائج آنا باقی ہیں۔ سابق کرکٹر یوسف پٹھان نے بھی الیکشن جیت لیا۔ گراؤنڈ پر چوکے چھکے مارنے والے یوسف نے کانگریس اور بی جے پی دونوں کو ہرایا۔ ہارڈ ہٹنگ بلے باز نے بنگال کے شہر بہرامپور سے لوک سبھا کی نشست جیتی۔ یوسف پٹھان نے تقریباً 4.5 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ شینزن ایئرپورٹ پر چینی اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے کمیونسٹ پارٹی شیزن کے سربراہ مینگ فین لی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، مہمان نوازی پر چینی حکومت اور عوام کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم آج پاک چین بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ چینی کمپنیوں کے سربراہوں سے بھی ملیں گے۔ چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا، سی پیک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ B2B سی پیک کا سب سے اہم جزو ہوگا۔ تیل کے مقابلے کوئلے سے سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ نے تھرکول کی صورت میں پاکستان کو بہت بڑا ذخیرہ دیا ہے۔ تھرکول سے بجلی سستی ہوگی۔ سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔
مصطفیٰ کمال کی عدلیہ مخالف بیان سے غیر مشروط معذرت، سینیٹر فیصل واڈا کا غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار۔ فیصل واڈا نے توہین عدالت نوٹس پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ لکھا، پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں، ملک کی بہتری تھا۔ عدالت توہین عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے اور توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جائے۔ فیصل واڈا نے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن، مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی پیش کر دیے۔ مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بیان حلفی جمع کرا دیا۔ کہا، عدلیہ اور ججز کی ساکھ خراب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ 16 مئی کی نیوز کانفرنس پر غیر مشروط معافی کا طلبگار اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، اس دن کوئی ڈاؤٹ نہیں، صرف کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ نہیں نکل رہا۔ یہ وہ امتحان ہے جس میں بچہ مسلسل پیپر لکھتے چلا جا رہا ہے نا، امتحان ہی نہیں ہو رہا۔ میں تو ہمت ہار گیا ہوں کہ احتساب کرنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ مذاکرات ہوں گے تو گھر کے مالک سے ہوں گے، میں صرف مذاکرات کی کوشش کر رہا ہوں، نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ سابق صدر عارف علوی نے کہا، میں اب ہمت ہار چکا ہوں، اس ملک میں احتساب ہوگا۔ ایوب خان سے لے کر آج تک احتساب ہماری ترجیح نہیں ہے۔ پاکستان میں لوگوں کو انصاف نہ ہونے کا یقین ہے۔ فواد چودھری نے کہا، لاٹھی گولی سے ملک نہیں چلے گا، تحمل کا مظاہرہ کریں، معاملات بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس عوام کی طاقت ہے، عوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، مذاکرات کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے، غنڈہ گردی کے گھیراؤ جلاؤ، بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بامز دو، ان کو جیلوں میں ڈالو، دھرنے دے دو، یہ دن ختم ہوئے، ہمیشہ کے لیے ختم ہوئے۔ دہشت گردی، غنڈہ گردی کے دن ختم ہو گئے، بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بم دینے اور دھرنے کے دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دستک ایپ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا، گندم پنجاب حکومت نے اس بار نہیں خریدی، مڈل مین کسان سے سستے داموں گندم خرید کر حکومت کو مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ نون لیگ نے مہنگائی کے جن کو 3 ماہ میں بوتل میں بند کر کے دکھایا۔ معزز جج کے خلاف 3 ہیش ٹیگز پر مبنی منظم مہم تھی۔ رپورٹ کے مطابق ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرنے والے چند اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق چند مزید اکاؤنٹس کی معلومات آئندہ سماعت پر پیش کریں گے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم اور فیملی ڈیٹا لیک کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ پاکستان کے حالات پر نظر ہے، اسلام آباد میں روسی سفارت خانے کا کہنا ہے سیاسی حالات اور عدالتی فیصلوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ روسی سفارت خانے نے ٹویٹ کیا کہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ کیا رد عمل اور تبصرہ کرتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم کے نام پر کراچی والوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کہتے ہیں، نوجوانوں کو منصوبہ بندی سے چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ شہر میں امن قائم نہیں کر سکتے تو پھر کراچی والوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے۔ ہم گلی محلوں میں بیریئرز لگانے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کو اسپیکر اسمبلی اور چیئرمین سینٹ سے ڈی کلاسیفائیڈ سائفر کی کاپیاں موصول۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں سائفر کی ڈی کلاسیفائیڈ کاپیاں دونوں دفاتر کو بھجوائی گئی تھیں۔ دونوں دفاتر نے سیکیورٹی پروٹوکال کے تحت ڈی کلاسیفائیڈ کاپیاں وزارت خارجہ بھجوائیں۔ کاپیاں سائفر کے مزید سیاسی استعمال کے روک تھام کے تحت واپس منگوائی گئیں۔ مہنگائی کے مارے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ نیپرا نے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 روپے 76 پیسے اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی صارفین پر 46 ارب 61 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ جون کے لیے فی یونٹ بجلی 1 روپے 90 پیسے، جولائی اور اگست کے لیے فی یونٹ بجلی 93 کا اضافہ کیا گیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں جون تا اگست 2024 میں کی جائیں گی۔ نان فائلرز کے خلاف ایف بی آر کی کارروائیاں، 85,000 سمیں بلاک۔
PTA को अब तक 90,000 नॉन फाइलर्स का डेटा फराहम किया गया। FBR हुकाम का कहना है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने पर 14,000 सिमें बहाल भी हो चुकी हैं। टैक्स फाइलर्स के सिम ब्लॉक करने की खबरों में सदाकत नहीं। कराची में सदर पासपोर्ट ऑफिस के करीब ट्रैफिक पुलिस की बदमाशी। पुलिस एहलकार शहरी को मोटरसाइकिल समेत लिफ्टर में डालकर ले गए। शहरी मोटरसाइकिल उठाने से रोकता रहा, पुलिस एहलकार नहीं माने। वाकया गुज़श्ता रोज हुआ। DIG ट्रैफिक का नोटिस, DSP को तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुनिया पर मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक असरात। जनूबी अफ्रीका के साहिली शहर डर्बन में तूफानी बगोलों ने घरों का हशर नशर कर दिया। मुतादिद मुकम्मल तबाह हो गए, कई की छतें उड़ गईं, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय शहर बेंगलुरु में तूफानी बारिश, 133 साल का रिकॉर्ड टूट गया। श्रीलंका में मॉनसून का मूसलाधार स्पेल, 15 अफराद हलाक। जर्मनी में शदीद बारिशें, जनूबी शहर पासाओ में सैलाब आ गया, एक फायर फाइटर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। चीन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग बेकाबू, 12,000 एकड़ से ज्यादा रकबा राख हो गया। तुर्की के 3 सूबों के जंगलात में आग भड़क उठी, सैकड़ों फायर फाइटर्स के साथ हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से आग बुझाने की कोशिशें जारी। हिमाद वसीम साइड स्ट्रिंग की तकलीफ के बायस T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम कहते हैं तिबी पैनल का मशवरा है कि हिमाद को एहतियातन ना खिलाया जाए ताकि अगले मैचों में दस्तयाब हों। पाकिस्तान वर्ल्ड T20 का पहला मैच अमेरिका के खिलाफ जुमेरात को खेलेगा।